میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ہم سورہ انفال کی آیت 2 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اصل میں ان آیتوں میں ان مخصوص صفات کا بیان ہے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مومن اپنی ظاہر اور باطنی کیفیات کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو مومنین کی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مومنین کی صفات عطا کی ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں ہے یا ہے مگر ضعیف اور کمزور ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے، یا اگر ہے تو طاقتور بنانے کی فکر میں لگ جائے۔ اس آیت میں سب سے پہلی صفت خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہوتی ہے، جس کا ایک تقاضا خوف ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت سورہ حج آیت نمبر 35 میں اس بات کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کرنے والوں کو بشارت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی خوشخبری سنا دیجیے ان تواضع کرنے والوں، نرم طبیعت لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے ذکر اور یاد کے ایک خاص تقاضے کا ذکر ہے، اور وہ ہے ہیبت اور خوف۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 میں اللہ کے ذکر کی ایک خاصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس آیت میں جس خوف اور ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون اور اطمینان کے خلاف نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ کے جس خوف اور ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون اور اطمینان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی درندے یا دشمن کا خوف دل کے سکون اور اطمینان کو برباد کر دیتا ہے، ذکر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل الگ ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ خوف کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے لیے وجل کا لفظ لائے ہیں۔ وجل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کا ترجمہ صرف خوف ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہیبت اور کیفیت ہے جو بڑوں کی جلالت شان کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے تفسیر بحر محیط میں بعض مفسرین کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ اللہ کے ذکر سے اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، اسی حال میں اس کو اللہ کی یاد آ گئی اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس گناہ سے باز آ گیا، تو اس صورت میں خوف سے مراد خوف عذاب ہی ہوگا۔ اور اس آیت میں اہل ایمان اور مومنین کی دوسری صفت یہ بتلائی گئی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے
اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر تمام مفسرین کا اور محدثین کا اتفاق ہے، یہ ہیں کہ ایمان کی قوت اور کیفیت اور ایمان کے نور میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ سے ایمان میں ایسی قوت اور ایسا شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمال صالحہ انسان کی عادت طبیعی بن جاتی ہے۔ اعمال صالحہ گویا کہ انسان کی طبیعت میں سما جاتے ہیں، پھر اس کے چھوڑنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان کے اسی درجے کو حدیث میں حلاوت ایمان کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پکڑ لیتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر سب اعضاء عبادت میں راحت، لذت، سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح عام انسان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، نہ تو قرآن کے ادب اور احترام کا کوئی اہتمام ہے اور نہ ہی اللہ کی عظمت اور جلال پر ان کی نظر ہوتی ہے، نہ ہی قرآن کی آیتوں میں غور اور تدبر ہوتا ہے، ایسی تلاوت اعلیٰ نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسی تلاوت اعلیٰ نتائج پیدا نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ ثواب سے تو یہ بھی خالی نہیں ہے اور ثواب تو ایسی تلاوت پر بھی ہوگا، لیکن تلاوت کے ذریعے سے جو اعلیٰ نتائج حاصل ہو سکتے تھے وہ اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ تلاوت میں غور و فکر ہو، غور و تدبر ہو، ادب احترام ہو، اللہ کی عظمت اور جلال پر نظر ہو۔ بہرحال یہ دوسری صفت بیان ہوئی ہے مومن کی۔ پہلی صفت کیا تھی مومن کی؟ پہلی صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی، نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 ایمان میں ترقی، ایمان میں زیادتی، ایمان میں اضافہ، اور ایک تیسری صفت اور بھی ہے جو اس آیت کے آخر میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ہم بھی عام طور پر توکل کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، آخر توکل کہتے کس کو ہیں؟ توکل کے معنی کیا ہیں؟ توکل کے معنی لغت میں اعتماد اور بھروسے کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی مومنین اپنے تمام حالات اور اعمال میں اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنین اپنے تمام حالات اور اعمال میں ایک مومن کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدبیروں کو چھوڑ کر بیٹھ جائے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور کچھ کام دھندہ نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب کو اصل کامیابی کے لیے کافی نہ سمجھے، بلکہ ہمت اور کوشش اور طاقت بقدر طاقت استعمال کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور یہ سمجھے کہ اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسباب بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب کے اثرات بھی وہی پیدا کرتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، یعنی رزق اور اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لیے درمیانی درجے کی طلب کے ذریعے کوشش کر لو اور پھر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ رزق اور اپنی ضروریات کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہماری یہ کوشش درمیانی درجے کی طلب ہو، درمیانی درجے کی طلب کے ذریعے کوشش کی جائے
اور پھر معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دل اور دماغ کو صرف انہی تدبیروں اور اسباب میں الجھائے رکھے، ہر وقت صرف دنیا ہی کی فکر میں لگا رہے۔ بہرحال اس سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ایک کامل مومن کی 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 ایمان میں ترقی، اور نمبر 2 ایمان میں ترقی، نمبر 3 اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 3 کی طرف، اور اس آیت میں بھی مومن کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے آیت اور تلاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت 3 میں پہلی صفت ایک مومن کی اقامت الصلاۃ ہے۔ دیکھیے یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے، اور اقامت کے معنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے آتے ہیں، اور اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب اور شرائط اور عظمت کے ساتھ اس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور عمل سے بتلائے ہیں۔ آداب اور شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اس کو نماز پڑھنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اقامت صلاۃ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو نماز کی برکتیں ذکر کی گئی ہیں، نماز کی برکتیں بیان کی گئی ہیں اور نماز کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، یہ بھی اقامت صلاۃ ہی پر موقوف ہیں۔ اگر نماز کے آداب اور شرائط میں کوتاہی ہوئی، اگرچہ اس کو نماز جائز ہی کہا جائے گا، مگر نماز کی برکات کی مقدار میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، نماز کی برکات کی مقدار میں فرق پڑ جاتا ہے، اور بعض کوتاہیاں تو ایسی بھی ہیں کہ نماز کی ساری برکات سے ہی محرومی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 3 میں مومن کی دوسری صفت یہ بیان کی۔ پہلی صفت تو یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، دوسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ عام خرچ کرنا ہے، یعنی تمام صدقات، خیرات، وقف، صلہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ سب داخل ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح سے نفلی صدقات، تبرعات، مہمانوں، دوستوں اور بزرگوں کی مالی خدمت، یہ سب کا سب اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ بہرحال ان دونوں آیتوں میں مومنین کی 5 صفتیں بیان کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 صفتوں کو مومنین کی بیان کرنے کے بعد ایک حقیقی فیصلے کے طور پر ارشاد فرمایا، اس کا ذکر آیت نمبر 4 میں ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہوتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے، ان کے دل اور زبان متفق ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں نہ تو توحید کا رنگ ہوتا ہے نہ ہی اطاعت رسول ہوتی ہے، ان کے اعمال ان کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جب تک وہ حاصل نہ ہو حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے معارف القرآن میں ہے کہ ایک شخص نے حسن بصری سے معلوم کیا، اے ابو سعید کیا آپ مومن ہیں، کیا آپ ایمان والے ہیں؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ بھائی ایمان 2 قسم کا ہوتا ہے، تمہارے سوال کا اگر یہ مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، کتابوں، اچھی بری تقدیروں پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرا جواب یہ ہے کہ میں بے شک مومن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب وہ ہے جو سورہ انفال کی ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے
تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان مومنین میں داخل ہوں یا نہیں۔ سورہ انفال کی آیات سے مراد یہی آیتیں تھیں جو ابھی آپ نے سنی۔ آگے اسی آیت 4 میں ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ایک سچے مومن کے لیے تین چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 درجات عالیہ، نمبر 2 مغفرت، نمبر 3 بہترین عمدہ رزق۔ بہرحال ان آیات میں ایک مومن کی تعریف کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے، جبکہ اس کا دوسرا اور جو تکمیلی حصہ ہے اسی سورہ کی ہم آیت نمبر 74 میں پڑھیں گے، اور آیت نمبر 74 میں وہ بیان ہوگا، اور وہ اسی سورہ کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی کہ ایک دفعہ ان الفاظ کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ ایمان کے ان حقائق اور مضامین کو تقسیم کر کے سورہ کے شروع میں اور آخر میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے ان حقائق اور مضامین کو اس سورہ کے شروع میں اور آخر میں اس طرح سے رکھا ہے جیسا کہ ساری سورہ اسی مضمون میں سمودی گئی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 4 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔